السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام فیض الحق مصباحی ہے اور میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک کے ساتھ حاضر آیا ہوں۔ آج میں اپنے موضوع میں جس ذات گرامی جس ذات مقدسہ کی سوانح حیات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ کسی تعارف کسی انٹروڈکشن کا محتاج نہیں، یعنی وہ اپنے زمانے کے امام اعظم تھے، ولی کامل تھے، تارک الدنیا تھے اور 11ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تھے۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد کشور شریعت کے شہنشاہ، ملک طریقت کے بادشاہ حضرت سلطان العارفین سید شاہ شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کہاں سے آئے تھے، آپ کا آبائی وطن کیا تھا۔ آپ کا آبائی وطن بخارا تھا اور بخارا سے ہجرت کر کے آپ کے آبا و اجداد مکہ شریف تشریف لے گئے۔ مکہ شریف سے آپ کے دادا جان حاج الحرمین سید شاہ خیر الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے بغرض زیارت۔ تو وہاں جیسے ہی قبر انور کے پاس سلام محبت پیش کیا تو قبر انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی، اے میرے بیٹے، میری آنکھ کے ٹھنڈک، تم پر سلامتی ہو۔ پھر یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے سید خطاب کے صلب میں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میری امانت ہوگی، جو شریعت کا امین ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام شہباز محمد رکھنا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ تشریف بھی نہیں لائے، حضور سلطان عارفین سید شاہ شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خوشخبری سننے کو مل رہی ہے۔ لہٰذا آپ کے دادا جان کا انتقال مکہ شریف میں ہوا اور آپ کے والد محترم سید شاہ خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکم پا کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں پہلے آپ بنارس میں قیام پذیر ہوئے، اس کے بعد آپ بہار کے ایک ضلع گیا جو محلہ اساس دیورا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ وہیں پر حضور سلطان العارفین سید شاہ شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی 956 ہجری 1549 عیسوی کو شیر شاہ سوری یا ہمایوں کے زمانے میں۔ آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سید شاہ خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، جو اپنے زمانے کے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الورا سیدہ بی بی ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو بہت بڑی متقیہ، پرہیزگار اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ جب حضور سلطان العارفین سید شاہ شہباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو بسم اللہ خوانی کرائی گئی، اور مکتب کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے علوم متداولہ کی اکثر و بیشتر کتب اپنے والد ماجد سید شاہ خطاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درسگاہ میں پڑھ لی اور 17 علوم فنون میں آپ نے مہارت تامہ حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قنوج، جونپور اور پھر وہاں سے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ مکہ شریف میں آپ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس حدیث میں شامل ہوئے، اور وہاں پر آپ کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سند حدیث عطا فرمائی، اور ساتھ ہی رأس المحدثین، قوت الیقین، مجدد فی الدین، محی السنہ، فقیہ الاسلام جیسے خطابات و القابات سے نوازا۔ ناظرین کرام، شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ مجھے بڑا پسند ہے، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 6 سال تھی اور مکتب آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے آئے کہ آپ کسی سوچ میں گم تھے اور آپ اپنی نظر آسمان کی طرف ٹکائے رکھے تھے۔ استاذ نے تادیباً آپ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا شہباز محمد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سورج کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے ہیں اور یہ اچھے بچوں کی نشانی نہیں ہے۔ تو حضور سلطان عارفین ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اچھے بچوں کی نشانی کیا ہے؟ تو استاذ کہتے ہیں کہ اچھے بچوں کی نشانی یہ ہے کہ بچہ اپنی نظر کتاب پر جمائے رکھے۔ تو حضور سلطان عارفین سید شاہ شہباز محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں تو وہی کر رہا ہوں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ جن کا سبق جہاں نظر آئے گا وہ وہیں دیکھے گا،
تو استاذ کہتے ہیں اچھا آپ کا سبق سورج پر نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں مجھے بھی دکھائیے. جیسے دکھایا گیا تو استاذ حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گئے اور کہا یقیناً جو اور بچے کو سبق کتاب کے ورق پر نظر آ رہا تھا، حضور سلطان العارفین کو سبق سورج کے طبق پر نظر آ رہا تھا. ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے پائے کے ولی کامل تھے، کتنے بڑے عظیم المرتبت ولی کامل تھے، کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا. حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 975 ہجری میں فریضہ حج ادا فرمایا اور آپ نے کئی مرتبہ مدینہ طیبہ کی زیارت حاصل کی. کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے آپ کربلائے معلیٰ تشریف لے جانے لگے. حضور سلطان العارفین یہ واقعہ خود بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا تو مجھے بھوک کی شدت ہوئی اور کہیں پر کھانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اچانک ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی تھیلی سے خورما نکال کر کے دیا. پہلا خورما دیا، کہا کھاؤ، میں نے کھا لیا. دوسرا دیا، کہا کھاؤ، میں نے کھا لیا. تیسرا دیا، کہا کھاؤ، میں نے کھا لیا. اس کے بعد وہ بزرگ میری نظر سے روپوش ہو گئے. اب میں سوچنے لگا پتہ نہیں یہ خورما کیسا تھا، کس نے دیا تھا. تو پھر سے وہ بزرگ تشریف لائے اور کہا فرزندم غم مخور من جد شما علیم، اے میرے بیٹے غمگین مت ہو، میں تمہارا جد اعلیٰ علی ہوں. اور پھر فرمایا کہ یکے خرمائے شریعت است، دوم خرمائے معرفت است، سوم خرمائے حقیقت است. یعنی اے میرے بیٹے، پہلا جو خرما تھا وہ علوم شریعت کا تھا، دوسرا جو خرما تھا وہ علوم معرفت کا تھا، اور تیسرا جو خرما تھا وہ علوم حقیقت کا تھا. ناظرین کرام، اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھاگلپور شریف کیسے تشریف لائے اور کب تشریف لائے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں میں بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ بھاگلپور میری ولایت کے حد میں ہے، اور دوسرے کہہ رہے تھے کہ بھاگلپور میری ولایت کے حد میں ہے. دونوں میں بات ہوئی، دونوں نے مراقبہ کیا اور نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھاگلپور کی ولایت میرے بیٹے شہباز محمد کے نام پر نامزد ہو گئی ہے. یعنی حضور سلطان العارفین سید شاہ شہباز محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھاگلپور کی ولایت اللہ کے حبیب نے تحفے میں عطا فرمایا. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھاگلپور شریف حضور سلطان العارفین کو بھیجا. حضور سلطان العارفین سید شاہ شہباز محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں بھاگلپور شریف تشریف لائے، یعنی 985 ہجری میں تشریف لائے، اور اس وقت آپ کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان ہی تھی. جس وقت آپ بھاگلپور شریف تشریف لائے تو تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو بزرگ کا پتہ چلتا ہے. ایک حضرت نیک نام شاہ بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا درگاہ محلہ بھیکن پور میں ہے، اور دوسرا حضرت پیرن شاہ بندگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار اقدس محلہ اسانند پور میں ہے. جیسے ہی آپ بھاگلپور شریف تشریف لائے ویسے ہی مدرسے کا قیام آپ نے ڈال دیا، مدرسے کی بنیاد ڈال دی. آپ جو شہبازیہ مدرسہ شہبازیہ دیکھتے ہیں یہ حضور سلطان العارفین کی قیام کردہ ہے. اور حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھاگلپور شریف تشریف آنے سے پہلے یہ ایک غیر معروف، یہ ایک اننون یہ قصبہ تھا، قصبہ کے نام سے تھا، جانا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے علم کی روشنی چار جانب پھیلایا، علم کی شمع جلائے، اور دور دور سے علم کے پیاسے آپ کی بارگاہ میں تشریف آتے اور علمی پیاس بجھاتے. یعنی کہا گیا ہے کہ آپ کی درسگاہ میں بیک وقت 500 طلبہ علم حاصل کرتے، صرف اپنے علاقے سے نہیں بلکہ ملتان، لاہور، دہلی، پنجاب، سرہند، بہار، بنگال، اڑیسہ، جونپور، قنوج، غازی پور وغیرہ وغیرہ سے طلباء کرام کا ایک ہجوم رہتا اور وہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے.
علم حضور سلطان العارفین سید شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ نے براہ راست حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 60 احادیث مبارکہ سماعت فرمائی، جس کو آپ نے 60 کے نام سے جمع فرمایا۔ جہاں آپ بہت بڑے محدث تھے وہیں آپ بہت بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی فقاہت کا چرچا چہار جانب تھا۔ بادشاہ وقت آپ کو اپنے زمانے کے امام اعظم تسلیم کرتے تھے۔ کسی مسئلے پر اختلاف ہوتا تھا تو آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا۔ آپ یعنی حضور سید شاہ شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارادت و بیعت حضور سید المحدثین میر سید شاہ یاسین سامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناگڑھی سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی آپ جو دعا فرماتے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں شاہ جہاں بادشاہ شہزادہ خرم بن کر کے آیا اور سلطنت کی دعا کروائی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میری ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنے داماد کو سلطنت سونپے، آپ اگر دعا کر دے تو یہ سلطنت مجھے مل جائے گی۔ آپ نے دعا فرمائی، شاہ جہاں بادشاہ بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو مستجاب الدعوات بنایا تھا وہیں آپ کو کمال کی شان دستگیری بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کی شان دستگیری کا دامن صرف اپنوں کے لیے پھیلا ہوا نہیں تھا، کھلا ہوا نہیں تھا، بلکہ عوام کے لیے، بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی آپ کا دامن دستگیری کھلا ہوا اور پھیلا ہوا تھا۔ آپ ذرا غور کریں گے کہ ایک مرتبہ کہلگاؤں کے کچھ زمیندار کو بادشاہ کے پاس بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ حضور سید سلطان العارفین سید شہباز محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے گھاس کے کچھ ٹکڑے دیے اور کہا کہ جب بادشاہ کے سامنے جاؤ تو اپنی پگڑی میں سے رکھ لینا۔ جب وہ لوگ بادشاہ کے سامنے گئے اپنی پگڑی میں وہ دی ہوئی گھاس رکھ لیا تو بادشاہ نے اسے رہا کر دیا اور کہا کہ کیا تو جادوگر ہے؟ کیونکہ جب میں تیری سزا کا اعلان کرنے ہی والا تھا تو میرا دل گوارا نہیں کیا، آخر تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھاگلپور کے ایک بزرگ سید شاہ شہباز محمد نے گھاس دی ہے اور مجھے یہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے نام سنا آپ کا اور آپ بادشاہ ادباً کھڑا ہو گیا اور رہا کر دیا۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاور، اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا فرمایا تھا کہ جو بھی بندہ جہاں سے بھی آپ کو پکارتا آپ ان کی شان دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے۔ ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھے، محو عبادت تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندائے غیبی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلطان العارفین سید شہباز محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا۔ وہ اس طرح تھا: السلام علیکہ یا فقیر شہباز محمد، السلام علیکہ یا ہادی شہباز محمد، السلام علیکہ یا مسکین شہباز محمد، السلام علیکہ یا معین شہباز محمد، السلام علیکہ یا غفور شہباز محمد، السلام علیکہ یا ولی شہباز محمد، السلام علیکہ یا کریم شہباز محمد، السلام علیکہ یا رحیم شہباز محمد، السلام علیکہ یا مخدوم شہباز محمد، السلام علیکہ یا مولانا شہباز محمد۔ یعنی ناظرین کرام، یہ القابات غیبی القابات تھے، یعنی یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لقب حضور سلطان العارفین سید شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نوازا گیا تھا۔ حضور سلطان العارفین سید شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال جمعرات کے دن بعد نماز عصر مشکات المصابیح کے درس سے فارغ ہونے کے بعد ہوا۔ سال میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ 1050 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ 1051 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سلطان العارفین سید شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا ایسا خاص بندہ بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی تھی کہ آج بھی آپ کے اتنے سال جانے کے بعد بھی آج پوری کائنات سے لوگ،
پوری دنیا سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں اور اپنی مراد بھر کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی شان دستگیری کر رہے ہیں، آج بھی آپ کی بارگاہ میں سائلوں کا ہجوم رہتا ہے، چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، جس ہر دھرم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنے دامن کو بھر کے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یعنی سلطان عارفین سید شاہ شہباز محمد عرش پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کمال کی بزرگی عطا فرمائی تھی۔ جب تک